یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اللہ والو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس رزق تو ہے مگر کم ہے، یعنی کمائی تھوڑی ہے، پیسے کم آتے ہیں اور کھانے والے زیادہ ہیں، مطلب کہ فیملی بڑی ہے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہر پریشانی کا شکار ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس سرے سے ہی روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں، یا پھر بچے پڑھ گئے ہیں، ڈگریاں لے لی ہیں پر نوکریاں نہیں مل رہی، پریشان حال ہیں۔ تو دونوں طرح کے یعنی آسودہ زندگی والے ہو گئے، اور ایک وہ جن کے پاس رزق سرے سے نہیں ہے، اور تیسرے وہ لوگ جن کے پاس رزق تو ہے پر برکت نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہہ لیں کہ رزق کی بہت تنگی ہے تو کسی بھی طرح کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جو رزق کے حوالے سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل بتایا ہے، اس عمل کو پلے سے باندھ لو، کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ اس حدیث پاک کے عبداللہ بن عمر راوی بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے ساتھ دنیا روٹھ گئی ہے۔ اللہ والو اس فکرے کی گہرائی کو ذرا سوچیں کہ کیا فاقوں کا، بھوک کا کیا عالم ہوگا۔ وہ عربی جو کنگال ہوگا، 2 وقت کی روٹی، اللہ والو 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ہو کر، کیونکہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، عربی کی بات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر عربی کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تو وہ ملائکہ والی تسبیح تم کیوں نہیں پڑھتے، وہ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، یا پھر آپ کی کوئی ایسی دلی مراد یا دلی حاجت، کوئی ایسی خواہش جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو تلقین فرمائی کہ طلوع فجر یعنی فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اس تسبیح کے پڑھنے کا صحیح وقت ہے، کیونکہ اس وقت اس کی تاثیر آئے گی۔ یعنی فجر کی اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مخلوق خدا کو رزق و روٹی بانٹا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی پاکی کو، کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔
اللہ والو، یہ ایسی کمال کی تسبیح ہے، ایسا کمال کا وظیفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ استغفار کو جوڑ دیا ہے تاکہ اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ہیں تب بھی آسانی ہو جائے گی، اگر گردش ایام ہیں، اللہ آزما رہا ہے تو اللہ رب العزت کی تعریف کرے گا اور ساتھ جو ہے وہ استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت پھر بھی آسانی فرما دیں گے۔ یعنی کہ ہر طرف سے اللہ کی رحمت کو گھیرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا وقت کیا بتایا؟ تہجد کا، یعنی فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہو اس وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عرابی کو یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح دے کر رخصت کر دیا تو 7 دن کے بعد وہی عرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ان 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے مجھے اتنی دنیا عطا کر دی ہے، اتنی دنیا عطا کر دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رکھوں کہاں اور اٹھاؤں کہاں سے، یعنی مجھے رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اللہ نے میرا رزق اتنا کشادہ کر دیا ہے۔ اللہ والو، یہ سارا کھیل کیا ہے؟ ایمان کا، تقوی کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا اور یقین کامل کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو نفع ہو کر رہے گا۔ تو اس تسبیح کو آپ نے نماز فجر سے پہلے پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے تسبیح اس ٹائم نہیں پڑھی جا سکتی تو آپ فجر کی نماز کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ آرام سے بھی پڑھو گے تو 5 سے 10 منٹ کا وظیفہ ہے، اور اگر آپ تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو افضل عمل یہ ہے کہ آپ نے جب فجر کی 2 سنت ادا کی تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ اب میری مائیں اور بہنیں یہ سوال کریں گی کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہے تو ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ والو، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے وقت پہ اس وظیفے کو کرنا ہے، بلکہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو اس وظیفے کی تعداد جو 100 بار بتائی گئی ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ والو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھو اور عصر کی نماز کے بعد پڑھو۔ اس لیے وہ میرے بہن بھائی جو مالی تنگ دستی کا بے حد شکار ہیں، وہ ایک تسبیح صبح فجر کے وقت کریں اور ایک تسبیح عصر کے وقت کریں۔ اس عمل کے ساتھ اللہ والو، آپ کو کسی اور عمل یا کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت اتنا نواز دیں گے، اتنا نواز دیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والو، رزق بڑھانے کے لیے اس سے طاقتور اور آسان ترین عمل کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، جو شخص کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہوگا، روز محشر اس کے نامہ اعمال جیسا کسی کا نامہ اعمال نہیں ہوگا، یعنی اس کا نامہ اعمال سب سے بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس تسبیح کا وزن ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ روز محشر آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، 2 کلمات ایسے ہیں جو میزان کے اندر بہت بھاری ہیں پر زبان کے اوپر بے حد ہلکے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی روز محشر حساب آسان فرمائے اور جنت میں تھوڑی سی جگہ عطا فرمائے۔ اللہ والو، وظیفے کو اگر آپ وظیفے کی شرائط سے کریں گے تو آپ کو 100 گنا فائدہ زیادہ ہونے والا ہے، اور خاص کر کے جب آپ ماہ ربیع الاول میں جشن آمد رسول میں اس رسول کی آمد والے مہینے میں کریں گے جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے محبوب کی آمد والے مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز
آپ کو 100 गुना क्या हज़ारों लाखों गुना फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये अल्लाह के महबूब की आमद का महीना है। अल्लाह वालों, जितना हो सके दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने नबी को हदिया किया करें। हदियतन तुहफ़तन नजरानतन पेश करें, अदब के साथ, एहतराम के साथ, आजजी के साथ, इनकसारी के साथ, रहमतों बरकतों अज़मतों वाले शान वाले नबी के पर हदियतन तोहफ़तन पेश किया। कम से कम एक तस्बीह तो बनती है। अल्लाह वालो, इस महीने में दरूद इब्राहीम की एक तस्बीह तो लाजमी किया करो पूरे दिन में। आपसे कोई बहुत बड़ा काम करने को नहीं बोल रही, आप एक बार इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप अपनी बहन को दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह वालो, हर वजीफ़ा कोई भी है, वजीफ़ा ना भी हो, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी हर सूरत आपको करनी है। आखरत का सामान आपने दुनिया से करके जाना है। अगर आप आखरत का सामान यहाँ से नहीं करोगे तो अल्लाह वालो फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर तो आंखें बंद हुई तो बस रोज़े महशर में आपका हिसाब आपके हाथ में होगा। बल्कि आंखें बंद करते ही मुनकर नकीर के सवालों का सामना होगा, उसके जवाब देने के लिए आपको यहाँ से तैयारी करके जानी है। तो इसलिए 5 वक़्त नमाज की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को लाजमी पढ़ा करें और अपनी नज़र को पाक रखें, अपनी तन्हाइयाँ पाक साफ़ रखें, अपने मोबाइलों को साफ़ रखें, बच्चों के मोबाइलों को देखा करें, चेक किया करें, अपने बच्चों को 5 वक़्त नमाज की आदत डालें। अल्लाह वालो, ये सदक़ाए जारिया है। अगर आप अपने बच्चों को 5 वक़्त नमाज की आदत डालते हैं और उनको साथ साथ ये तस्बीह पढ़ने की आदत डालें कि नमाज के बाद वो पढ़ा करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, अपने रब की शान को बयान किया करें। अल्लाह वालो, अगर आप अपने बच्चों को ये आदत डाल देते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ये आपके मरने के बाद भी आपके लिए सवाब का काम जारी रहेगा। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक ये अमल का सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह वाला, औलाद सदक़ाए जारिया होती है। आप जो कुछ औलाद को सिखाएंगे उसका नफ़ा उसमें से भी आपको हिस्सा मिलता रहेगा। अगर आप उसको बुराई सिखा कर जाएंगे तो उस बुराई में भी आपका आधा हिस्सा ज़रूर मिलेगा आपको। तो अल्लाह वालों, अपनी आखरत का बंदोबस्त यहाँ से करके जाना है। यहाँ से बंदोबस्त करोगे तो आगे फ़ायदा होगा, नहीं तो जहन्नुम के रास्ते बड़े ख़तरनाक हैं, जहन्नुम की आग बड़ी ख़तरनाक है। अल्लाह वालों, उस दिन के अज़ाब से बचने के लिए दुनिया के अमाल बेहतर कर लो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।